بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واما الاباحۃ فالمعروف اعتبارها فی لباس المصلی وفی مکانہ بالرغم من عدم وجود روایت تدل علی ذلک۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اس نقطے کے بارے میں تھی کہ لباس مصلی اور مکان مصلی کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ جو لباس مصلی ہے اس کو پاک ہونا چاہیے، یہ بیان کیا، اور اس کے بعد آگے چل کر یہ بیان ہوا کہ وہ جو لباس مصلی ہے اس کو مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ جس مکان میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے معروف اور مشہور یہ ہے کہ یہ شرط ہے، لیکن اس مطلب کے لیے سچ پوچھیں تو ایک صریح روایت، واضح روایت جو اس مطلب پر دلالت کرے وہ نہیں ہے۔ پھر علماء نے اس شرط کو کیسے لگایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا نقطہ ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ لباس کو مباح ہونا چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ اگر لباس مباح نہیں ہوگا بلکہ مغصوب ہوگا، غصبی ہوگا تو قطعاً وہ حرام ہو جائے گا۔ خوب غصب کرنا حرام ہے۔ اب آپ ایک واجب اور قربتاً اللہ اور ایک قربی عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ جب آپ ایک قربی اور واجب عمل کو انجام دے رہے ہیں اور ساتھ آپ کے ایک حرام چیز ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حرام چیز کے ذریعے سے آپ قربت حاصل کریں؟ خوب اس اعتبار سے اس لباس کو مباح ہونا چاہیے، اور اسی دلیل کی بنا پر اس مکان کو بھی مباح ہونا چاہیے۔ نقطہ واضح ہوا؟ دیکھیں، بے شک روایت نہیں ہے لیکن دلیل ہے، کیونکہ دلیل فقط روایت میں منحصر تو نہیں ہے نا۔ دلیل یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کا عمل نماز ایک عمل قربی ہے جس کے ذریعے سے آپ قربت خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس عمل کے اندر آپ ایسی چیزیں پہنے ہوئے ہیں جو حرام ہے، جو مغضوب ہے، جن پر غضب ہے، خدا ان سے راضی نہیں ہے۔ اب ایک غضبی اور غصبی یعنی غصب اپنا نہیں ہے، دوسرے کا چھینا ہوا ہے۔ غضب یعنی غصہ، خدا کا غضب ہے اس غصب پر۔ خوب اس کے ذریعے سے آپ قربت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ مطلب ہے۔ وَأَمَّا الْإِبَاحَةُ فَالْمَعْرُوفُ اعْتِبَارُهَا، بھائی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس لباس کو مباح ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے آقا جان؟ مباح۔ فالمعروف اعتبارها فی لباس المصلی وفی مکانہ، ضروری ہے کہ یہ اباحہ مصلی کے لباس کے اندر بھی ہو اور اس کے مکان میں بھی ہو، یعنی یہ شرط معتبر ہے لباس کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی۔ جبکہ بالرغم، اس کو رغم بھی پڑھتے ہیں، راغم بھی پڑھتے ہیں، دونوں درست ہے۔ بالرغم من عدم وجود روایت تدل علی ذلک، باوجود اس کے کہ اس مطلب پر کوئی روایت نہیں ہے جو دلالت کرتی ہے۔ اما لباسہ، بھائی لباس مباح ہو، فقد اختلف فی المقدار اللازم اباحتہ، کس مقدار میں وہ مباح ہونی چاہیے؟ فقیل باعتبارها فی جمیع اللباس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارا لباس مباح ہونا چاہیے۔ وقیل باعتبارها فی خصوص ما یتحقق به ستر العورۃ دون ما زاد، بعض کہتے ہیں کہ جس سے فقط ستر عورت ہو سکے اتنی مقدار میں مباح ہونا ضروری ہے، نہ کہ اسے زیادہ۔
وقد یستدل علی الاعتبار، اس کے معتبر ہونے پر دلیل یوں بھی قائم کرتے ہیں، بأن التستر حیث انہ واجب فی الصلاۃ، بے شرمگاہ کو چھپانا تو نماز میں واجب ہے، فلا یجوز ان یکون بالمغصوب، اب یہ چھپانا غصبی چیز کے ذریعے سے درست نہیں ہوگا، کیونکہ لاستحالۃ ان یکون الحرام مصداقا للواجب، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو مصداق حرام ہے وہی چیز مصداق واجب بھی بن جائے، چھپانا واجب ہے اور ادھر سے وہی چیز حرام بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ والنتیجۃ ذالک اعتبارها فی خصوص ساتر للعورۃ، لیکن اس دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقدار میں چھپانا واجب ہے اسی مقدار کو مباح ہونا ضروری ہے، دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ وَأَمَّا اعتبار عدم كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، غیر معقول اللحم کے اجزاء سے وہ لباس بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ آغا حرام گوشت جانور کے اجزاء آپ کے لباس پر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ بلی کا ایک بال اگر لباس پر ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس کا سر اور راز یہی شرط ہے۔ فَلِمُوَثَّقَةِ ابن بکیر، دلیل وہی موثقہ ابن بکیر ہے۔ سأل زرارۃ ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصلاۃ، زرارہ نے امام صادق علیہ السلام سے نماز کے بارے میں پوچھا، کیسے؟ عن الصلاۃ فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیرہ من الوبر، لومڑ، لومڑی، اور فنک بھی لومڑی جیسا ایک جانور ہے، سنجاب وہی ایک مخصوص طریقے کا چوہا ہے، ان کی جو وبر ہے، پشم وغیرہ ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا کیسے ہے؟ فأخرج کتابا، زرارہ کہتے ہیں کہ امام صادق نے کتاب ایک نکالی، زعم انہ املاء رسول اللہ، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کی املاء ہے۔ املاء اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جب بولنے والا بولتا جائے اور سامنے والے کو کہے کہ تم لکھتے جاؤ، اسے کہا جاتا ہے املاء۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، امالی شیخ توسی، امالی شیخ صدوق، امالی سید مرتضی، یہ امالی یعنی وہ کتابیں کہ وہ بولتے جاتے تھے، سامنے والے لکھتے جاتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے امالی۔ اور یہاں پر زعمہ کی تعبیر بھی اس معنی میں ہے کہ زعمہ یا تو اس یقین کے معنی میں، یا اگر گمان کے معنی میں لیں تو آپ کہیں کہ زرارہ کے اس زمانے کی یہ گفتگو ہے جس زمانے میں ابھی باقاعدہ اس طریقے سے پختہ نہیں ہوئے تھے۔ ابتداءً زرارہ جو امام باقر علیہ السلام یا امام صادق کی خدمت میں آئے تھے تو وہ ابھی اتنے پختہ تھوڑی تھے، یہ زرارہ تو زرارہ بنا ائمہ کی صحبت سے، تو یہ زعمہ اس زمانے کی بات ہے کہ ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، کہ اس میں تھا ان الصلاۃ فی وبر کل شیء حرام اکلہ، فرماتے ہیں کہ نماز ہر اس شے کی پشم وغیرہ میں کہ جو کھانا حرام ہے، تو فالصلاۃ فی وبرہ وشعرہ وجلدہ وبولہ وروثہ وکل شیء منہ فاسد، تو ایسے جانور کی پشم میں بالوں کے ساتھ جلد، پیشاب، روث اور ہر وہ چیز جو اس کی ہے اس کے اندر نماز پڑھنا فاسد ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بلی کے بال اگر لباس پر ہوں تو نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غیر معقول اللحم حیوان کے وبر و شعر و جلد و بول و روث کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، فاسد ہے۔ وَأَمَّا اعتبار أَن لَا يَكُونَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ، اور یہ بھی ہے کہ مردار کے اجزاء سے وہ لباس بنا ہوا نہ ہو، فَلِمُوَثَّقَةِ ابن بکیر المتقدمہ حیث ورد فی ذیلہا، وہی موثق ہے ابن بکیر کے جس کے ذیل میں یہ آیا ہے، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِّنْهُ جَائِزٌ،
اذا علمت انہ ذکیٌ، جب تمہیں پاک ہو کہ اس کا تزکیہ ہوا ہے، حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے، تو پھر نماز ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا عَدَمُ جَوَازِ لَبْسِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ، مرد سونا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فَلِمُوَثَّقَةِ عَمَّارٍ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہاں پر موثقہ عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا فرماتے ہیں لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلی فیہ لأنہ من لباس اہل الجنہ، اگر مرد سونا نہیں پہن سکتا، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ اہل جنت کا لباس ہے۔ یہاں پر تو نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ علم اصول میں ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں عبادات کے اندر فساد کا باعث بنتی ہے۔ عزیز من، ہم نے علم اصول میں اس کی توضیحات عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں کہ الموجز کے دروس کی طرف اگر آپ مراجعہ کریں تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر ایک ایسی شے کہ جو عبادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اگر اس میں نہیں آ جائے تو اس عبادت کے فساد کا باعث بنتی ہے، کیونکہ عبادت قربی عمل ہے، قرب کا باعث بنتی ہے، اور وہ نہیں بغض اور مبغوض ہونے کا اعلان ہے کہ یہ ہمارے پاس مبغوض ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شیء مبغوض کے ذریعے سے قربت الہی حاصل ہو؟ وَبِذَمِّ قَاعِدَةِ النَّهْيِ فِي الْعِبَادَةِ، یہ قانون جو کہتا ہے کہ نہیں عبادات میں مفسدون لہا، عبادات کے فساد کا باعث بنتی ہے، اس کو اگر اس روایت کے ساتھ ضمیمہ کریں کہ لا یصلی فیہ دارے یثبت فساد الصلاۃ، نماز کا فساد روشن ہو جائے گا۔ ووجہ التخصیص بالرجال، بھائی آپ کیوں کہہ رہے کہ مرد نہیں پہن سکتا؟ اس لیے کہ روایت میں مرد ہے۔ ووجہ التخصیص بالرجال اختصاص الموثقہ بذالک، کہ لا یلبس الرجل، کیونکہ موثقہ مخصوص ہے اس رجل اور مرد کے ساتھ۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنَ الْحَرِيرِ الْخَالِصِ، خالص ریشم بھی نہ ہو، فَلِمُكَاتَبَةِ محمد بن عبد الجبار، مکاتبہ اس روایت کو کہتے ہیں کہ جو نامہ ہے، خط ہے امام کی جانب، محمد بن عبد الجبار کا خط ہے کہ اس میں کہتے ہیں کتبت الی ابی محمد علیہ السلام، امام حسن عسکری کی طرف لکھا، اسألہ، کہ آپ سے سوال کیا تھا میں نے، حل یصلی فی کلنسوا، اس کو دو تین طریقوں سے پڑھا گیا، کلنسوا، کلنسوا سین پر فتح، کیا فی کلنسوت حریر محض او کلنسوت دیباج، میں نے امام کی طرف لکھا کہ ریشم کی ایک ٹوپی ہے، خالص ریشم کی، یا دیباج، وہ خالص ریشم نہیں ہوتا، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، آیا اس ٹوپی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فکتب، امام نے لکھا، لا تحل الصلاۃ فی حریر محض، حریر محض کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وَأَمَّا التَّخْصِيصُ بِالرِّجَالِ، آغا اس میں تو مرد نہیں ہے، پھر بھی مرد کے ساتھ کیوں مخصوص کیا؟ فَلِمُوثَّقَةِ سماع سے جو موثقہ روایت ہے، وہاں پر امام فرماتے ہیں لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة وهي محرمة، محرمہ غلط ہے، محرمہ، فرماتے ہیں خاتون کے لیے درست نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے کہ وہ خالص حریر پہنے جبکہ وہ احرام کی حالت میں ہو، خوب اس سے پتہ چل رہا ہے غیر احرام کی حالت میں پہن سکتی ہے۔ فَإِنَّ التَّخْصِيصَ بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ قَدْ يُفْهَمْ مِنْهُ الْجَوَازُ فِي غَيْرِهَا، خوب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ غیر احرام میں پہن سکتی ہے۔ آغا لباس کا مسئلہ تمام شد۔ مکان مصلی کے بارے میں
فرماتے لا تصح الصلاۃ فی المکان المغصوب، غصبی جگہ پر نماز صحیح نہیں ہے، الا اذا اذن المالک، مگر یہ کہ مالک اجازت دے، ولا فی المکان المشترک، حالانکہ کچھ حصہ اس مکان میں میرا ہے کچھ دوسروں کا ہے، تو کہتے ہیں اس مکان مشترک میں بھی بقایا شریکوں کی جب تک اجازت نہ ہو نماز پڑھنا درست نہیں ہے. ولا فی المکان المشترک لأحد الشرکاء بدون اذن البقیہ، شرکاء میں سے کوئی ایک بندہ دوسرے شریکوں کی اجازت کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا. ولا فی المکان المتحرک، جس مکان میں حرکت ہو اس میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. الذی لا تتحقق فیہ الطمأنینہ، کہ جس کے اندر طمأنینہ اور اطمینان اور قرار ہو، سکون نہیں ہوتا، حرکت کر رہی ہے. مثلا ٹرین میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. والمستند فی ذلک، خود دلائل. اما عدم صحت الصلاۃ فی المغصوب، غصبی جگہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے. فَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مِصْدَاقًا لِلْوَاجِبِ، وہی پرانی دلیل ہے، غصب حرام ہے، اب وہ غصب مصداق واجب کیسے بن سکتا؟ واجب قربی ہوتا ہے اور غصبی جگہ غضب کا باعث ہوتی ہے، غضبی سے قربت کیسے حاصل ہوگی؟ نہیں ہو سکتا. وَبِكَلِمَةٍ أُخْرَى، دوسرے الفاظ میں، المحرم لا يمكن ان يكون مقربا، جو حرام ہے وہ مقرب بھلا کیسے بنے گا؟ وکیل باعتبار اباحت خصوص المسجد، درست مسجد ہے لیکن پڑھتے مسجد ہے، مسجد سجدگاہ جہاں پر سجدہ کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ جس پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کا مباح ہونا ضروری ہے، نہ کہ بقایا کا. تفصیلات فَلْيُطْلَبْ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ. وَأَمَّا الصِّحَّةُ مَعَ الْإِذْنِ، اگر غصبی جگہ ہے اور مالک اجازت دے دے تو صحیح ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ فَلِتَحَقُّقِ الْإِبَاحَةِ لِلْمَأْذُونِ، اگر اجازت مل گئی اس کو تو پھر تو اباحہ آ جائے گا. وَأَمَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ اذن جمیع الشرکاء فی المشترک، اگر مکان مشترک ہے تو تمام شرکاء کی اجازت ضروری ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْمَجْمُوعُ، بابا مالک سارے لوگ ہیں، لِفَرْضِ الْإِشَاءَ، کیونکہ یہ مشاع ہے، مشترک ہے. مشاع اس ملکیت کو کہتے ہیں کہ جو چند لوگوں کے درمیان مشترک ہے، اس کا حصہ جدا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مشاع. تو فرض یہ ہے کہ یہ سب کی ملکیت ہے کیونکہ ملکیت مشاع ہے. خوب فیعتبر اذنو، لہذا بقایا کے اذن بھی ضروری ہے، جمیع شرکاء کا اذن ضروری ہے. وَأَمَّا اعتبار أَن لَا يَكُونَ مَكَانُ الْمُصَلِّي مُتَحَرِّكًا بِنَحْوٍ کہ لا تتحقق فِيهِ الطُّمَأْنِينَةُ فَهُوَ أَمْرٌ مُتَسَالَمٌ عَلَيْهِ، اگر وہ مکان اس طریقے سے متحرک نہ ہو کہ اس کے اندر قرار نہ آئے، سکون نہ آئے، اطمینان نہ آئے. دلیل تسالم، اجماع. وقد يستدل له برواية السكوني عن ابي عبد الله علیہ السلام، روایت سکونی سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ سکونی اور نوفلی کے بارے میں مفصل بحث کر چکے ہم گزشتہ مباحث میں. الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدم، قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثم يقرأ.
آغا سکونی کہتے ہیں امام صادق سے پوچھا میں نے کہ ایک بندہ ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا، پھر چاہ رہا تھا کہ 2 قدم آگے بڑھے. امام نے کہا کہ 2 قدم آگے بڑھنا چاہتا ہے تو قرات کو بند کرے گا، 1 قدم آگے بڑھائے، وہاں پہنچے، اس کے بعد پھر قرات کرے. خب فإنها تدل على اعتبار طمأنینة المصلی اثناء قراءته. روایت دلالت کرتی ہے کہ مصلی قرات کے دوران طمأنینے اور قرار کے ساتھ ہو. وَمَعَ اضطراب المکان لا يمکن تحققها. اگر مکان مضطرب ہو تو یہ طمأنینہ حاصل نہیں ہوگا. اگر سند کو دیکھ لیں، وَضَعَفُ السَّنَدِ بِالنَّوْفَلِ الراوی عن السکونی حیث لم یوثق لا یضر. اگر نوفلی جو سکونی سے روایت کرتا ہے وہ ضعیف ہے، اس کی توثیق نہیں، کہتے مشکل نہ ڈالے. بنا ان علی تمامیت کبر الانجبار بعمل المشہور. اس قاعدہ کلیہ کو مان لیا جائے کہ اگر ضعیف السند پر بھی مشہور عمل کریں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ قابل عمل ہے. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ ہم نے کہا تھا کہ نوفلی باب سکونی ہے، جتنی سکونی کی روایات ہیں نوفلی کے ذریعے سے، اور اجماع علماء ہے کہ شیخ طوسی نے کہا ہے کہ سکونی کی روایات قابل عمل ہیں، تو بس ان روایات میں مسئلہ نہیں ہوگا. الحمدللہ مقدمات و شرائط صلاۃ ختم ہوئے. کل سے ہم اجزاء صلاۃ کے بارے میں گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین.